بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ قریش کے فضائل بتائیں گے اور سورہ قریش کے حیران کن معجزات کا تذکرہ بھی کریں گے، جنہیں سن کے یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے وظائف بھی بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سورہ قریش کے فضائل کو اچھے سے جان سکیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ قریش، جس کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے قریش کے نام پہ رکھا گیا ہے، قرآن مجید کی 116ویں سورت ہے، جس میں صرف 4 آیات شامل ہیں۔ یہ سورہ ان لوگوں کی بات کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں قریش کی سلامتی اور حفاظت کی یقین دہانی کرائی، اور وہ سکون سے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے روزمرہ کے رزق کے بارے میں بے چینی سے آزاد تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ کعبے کے متولیوں کی حیثیت سے قریش کا تحفظ کعبے کی سلامتی کے مترادف ہے، جس کی خاطر ابرہہ کی فوج کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ پاک خود قریش کے تحفظ کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تجارتی مقاصد کے لیے قریش نے موسم سرما میں یمن کی گرم آب و ہوا اور شام کے موسم گرما کی ٹھنڈی آب و ہوا میں سامان کے قافلوں کو لے لیا، جس پر مکے کی خوشحالی کا انحصار تھا۔ اس طرح وہ راستے میں بھوک اور ڈکیتی کے خطرات سے دوچار ہو گئے، اس لیے اللہ پاک ان کو ان کی سلامتی کا یقین دلاتا ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، سورہ قریش کے کرشمات پڑھتے پڑھتے انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور سوچتے سوچتے زندگی کے بیتے واقعات جنہیں بظاہر وہ اہمیت نہیں دیتا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان واقعات پہ سوچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر واقعہ آئندہ اور گزشتہ زندگی کے لیے کوئی سبق ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو زندگی کے کچھ سبق اور سورہ قریش سے لوگوں کے حاصل کیے ہوئے اعمال کے مشاہدات بتاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا کہ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی۔ میں نے فوراً سورہ قریش پڑھی اور گاڑی کو سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو کر پانی سے نکل آئی۔ ایک صاحب کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی، سورہ قریش پڑھ کر بجلی کے میٹر پہ پھونک ماری تو ان کی لائٹ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح ایک صاحب کو معدے کی تیزابیت، قبض و گیس کا مسئلہ تھا، انہوں نے کھانے کے بعد 3 بار سورہ پڑھنا شروع کی تو ان کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ قارئین، یہ عمل تو بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں، بس بات یقین کی ہے۔ جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ ہم نے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف مال سے ہی ہوگا، جو بالکل غلط ہے۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اعمال سے نفع اور فائدے پا رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں آپ کو کچھ لوگوں کے مشاہدات انہی کی زبانی سناتے چلیں۔ ایک بھائی نے ہمیں میسج کیا اور اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: السلام علیکم، میرا نام محمد اسحاق ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ میں اپنے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سورہ قریش کو بارش رکوانے کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس کے میرے پاس 2 مشاہدات ہیں۔ ایک یہ کہ 3 دن پہلے میں اور میرا دوست راولپنڈی میں کچھ خریداری کے لیے گئے تو واپسی پر
بہت تیز آندھی شروع ہو گئی اور بارش کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نے سورہ قریش پڑھنا شروع کی اور دوست سے بھی کہا کہ تم بھی سورہ قریش پڑھو۔ میں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ یا اللہ، میں مغرب کی نماز جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے بارش نہ ہو۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور وہ تیز آندھی یکایک ہوا میں بدل گئی۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ، ابھی تو گھر بھی نہیں پہنچا اور بارش شروع ہو گئی ہے۔ ابھی صرف بارش کے چند قطرے ہی گرے تھے کہ بارش تھم گئی۔ میں سورہ قریش پڑھتے ہوئے گھر پہنچ گیا اور جوں ہی مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو تیز بارش شروع ہو گئی جو کافی دیر تک جاری رہی۔ اس کے علاوہ آج بھی ایسا ہوا کہ جب میں لاہور آنے کے لیے گھر سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ سے التجا کی کہ یا باری تعالیٰ اس بارش کو روک دے، میں درس میں جانا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ قریش پڑھنا شروع کی۔ اللہ پاک کے فضل سے بارش رک گئی اور جب میں فیض آباد پہنچ کر بس میں سوار ہوا تو پھر بارش شروع ہو گئی۔ الحمدللہ، سورہ قریش کی یہ برکت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے اور میری اہلیہ کو عمرے پر جانے کی توفیق دی۔ وہاں قیام کے دوران مجھے ایک دوست آ کر کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا میرا پاسپورٹ تو میرے پاس نہیں، وہ ہمارے گروپ لیڈر کے پاس ہے۔ دوست کہنے لگے کہ پھر تو وہ ابھی نہیں مل سکے گا۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ میں اس دوست کے ساتھ ان کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ مجھے پاسپورٹ چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے صاحب کے پاس جائیں اور ان سے بات کر لیں، مجھے کسی نے سورہ قریش پڑھنے کا فرمایا ہوا ہے۔ میں سورہ قریش پڑھتے ہوئے ان صاحب جن کا نام خالد تھا کے پاس جا کر کہا جی مجھے میرا پاسپورٹ چاہیے۔ انہوں نے فوراً پاسپورٹ نکالا اور مجھے دے دیا۔ جب میں واپس آیا تو وہ دوست کہنے لگا یہ آپ کو کیسے مل گیا؟ میں نے کہا بس میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جس کی برکت سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام ارسلان حبیب ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ میں آپ کو اپنے پچھلے دنوں میں راولپنڈی میں ایک جگہ پہ کچھ خریداری کرنے کے حوالے سے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ کچھ خریداری کرنے گیا، قریب ہی دو بندوں کی زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ میں ان کے پاس گیا جہاں میری گاڑی پارک تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر یہ میری گاڑی کے اور قریب ہو گئے تو یقیناً میری گاڑی کا نقصان ہو جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں جو فوراً ان کی لڑائی رک جائے۔ میں نے سورہ قریش پڑھنا شروع کی جس کی برکت سے الحمدللہ ان کی لڑائی فوراً ختم ہو گئی اور بندے بھی بچ گئے اور اللہ پاک نے میری گاڑی کی حفاظت فرمائی۔ ایک اور بھائی اپنے میسج میں لکھتے ہیں السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے اور میں ضلع اٹک کا رہائشی ہوں۔ میرا عرصہ دراز پہلے ایک محفل میں سورہ قریش کی فضائل اور مشاہدات کا بیان سننے کا اتفاق ہوا جو مجھے بہت آسان وظیفہ لگا۔ میں نے اسے پڑھنا اپنا معمول بنایا۔ سورہ قریش کا ایک مشاہدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک موبائل خریدا تھا جس میں کوئی نقص وغیرہ تھا۔ جب میں نے اسے دکاندار کو دکھایا تو اس نے کہا اس میں سافٹ ویئر انسٹال ہوگا اور اتنے پیسے ہوں گے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ سورہ قریش پڑھوں۔ میں نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار سورہ قریش پڑھ کر موبائل پر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اب تک میرے پاس صحیح چل رہا ہے۔ رانا طارق صاحب لکھتے ہیں کہ میں پلتوکی کا رہائشی ہوں۔ کسی نے ہمیں جادو جنات کے مسائل کے حل کے لیے سورہ قریش کا وظیفہ دیا تھا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے مالی پریشانیاں، جادو، سحر اور مختلف تکالیف تھیں۔ ہم سب گھر والے سورہ قریش پڑھتے گئے جس کی برکت سے جو لوگ ہم سے ناراض تھے وہ خود بلانے لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عرصہ دراز سے جادو و جنات کے مسائل تھے وہ بھی اللہ پاک نے اس کی برکت سے حل کر دیے ہیں۔ میں سب حضرات سے یہی کہوں گا کہ سورہ قریش ہر پریشانی کے حل کے لیے مجرب عمل ہے۔ غلام عباس فیصل آباد سے لکھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چند روز پہلے ہم کام کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان جا رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، گاڑی روک کے نماز پڑھی اور جب واپس آئے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی چابی لگاتے تو وہ گھوم جاتی۔ میں نے اپنے دوست کو بغیر بتائے سورہ قریش پڑھنا شروع کی اور ابھی
9 बार ही पड़ी थी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई और वापस आने तक गाड़ी ने हमें दोबारा तंग नहीं किया। तौकीर साहब लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। एक बार दर्स में कारी साहब ने फरमाया था कि हर तरह की परेशानी के लिए सूरह कुरैश बिला तादाद पागलों की तरह पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकत से बहुत नामुमकिन काम मुमकिन बनते देखेंगे। जब से मैंने सूरह कुरैश के बारे में सुना है, मैंने इसको पढ़ना अपना मामूल बनाया हुआ है, जिसके पढ़ने से अल्लाह पाक ने मुझसे हर तरह का सिफली जादू, कर्ज, जिस्मानी परेशानियां और रूहानी मसाइल खत्म कर दिए हैं। सूरह कुरैश हर परेशानी और हर मसले के लिए बहुत ही लाजवाब अमल है। इसके और भी बहुत से फवाइद जिंदगी में मिलना शुरू हो गए हैं। अल्लाह पाक हम सबको यकीन के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और भाई लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शफीक है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। मैं अपने मुशाहिदे के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी गाड़ी में होता हूँ तो मुसलसल सूरह कुरैश पढ़ता रहता हूँ, जिससे गाड़ी 140 की स्पीड से भी ज्यादा चलती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई नादीदा कुव्वत गाड़ी को धक्का लगा रही है और सफर बहुत जल्द तय हो जाता है। मैंने बैरून शहर जिनके यहाँ जाना होता है वो हैरान होकर पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी लाहौर से यहाँ कैसे पहुंच गए। इसके अलावा किसी का झगड़ा या दुश्मनी वगैरह हो तो उसके लिए भी सूरह कुरैश का विर्द बहुत मुजर्रब अमल है। इसके भी मैंने कई बार मुशाहिदे किए हैं। एक साहब अपना मुशाहिदा बयान करते हुए कहते हैं कि जब कोई बंदा किसी काम के सिलसिले में आप पर दबाव डाल रहा हो तो सूरह कुरैश की एक तस्बीह नबी करीम अलैहिस्सलाम के तुफैल उसको हदिया कर दे। मेरे कारोबार में नुकसान हुआ था जिसकी वजह से कुछ कर्ज भी चढ़ गया। अभी परसों की बात है, मैंने किसी आदमी के पैसे देने थे। वो आया और एकदम गुस्से से बोलना शुरू हो गया, जबकि मैंने उस बंदे को जो वक्त दिया था वो उससे 2 दिन पहले ही आ गया था और गुस्से पर काबू न पाते हुए चुप ही नहीं हो रहा था। मैंने पहले से 23 लाख मर्तबा सूरह कुरैश पढ़ी हुई थी। इसमें से एक तस्बीह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तुफैल मैंने उस बंदे को हदिया कर दी और इस दौरान यह अमल दिल ही दिल में करता रहा, जिसकी बरकत से जैसे गाड़ी को चलते यकदम ब्रेक लगती है वैसे ही वो बोलते अचानक खामोश हो गया और कहने लगा, बाकी बात परसों करेंगे, अब मैं जाऊं। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाएं। मेरा कई बार का मुशाहिदा है कि अगर किसी को कोई भी शख्स किसी भी मसले में तंग कर रहा है, दबाव डाल रहा है या आपसे मुखालिफत रखता है तो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह सूरह कुरैश की पढ़कर उस शख्स को हदिया कर दे तो वो बंदा आपके साथ शीरो शक्कर हो जाएगा। अली अहमद साहब लिखते हैं कि अमाल का हदिया जिंदा लोगों को भी किया करें। मैंने इसका मुशाहिदा कुछ इस तरह किया कि मुझे कुछ कर्ज की परेशानी थी। मैंने इसके लिए तादाद में दुरूद शरीफ के साथ 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना शुरू की, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने मेरा कर्ज कुछ ही दिनों में उतरवा दिया और साथ जिस बंदे से मुझे दबाव या लड़ाई झगड़े का खौफ हुआ तो मैं उसे एक तस्बीह सूरह कुरैश हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तुफैल हदिया कर देता हूँ। कई बार देखा है कि जो बंदा तैश में आ रहा हो तो दिली दिल में हदिया करते साथ ही वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और तमाम मामलात मेरे मुवाफिक हो जाते हैं। आमाल का हदिया मुर्दों के साथ जिंदों को भी कर देना चाहिए, इसकी बहुत फजीलत है। हामिद आरिफ लाहौर से लिखते हैं कि मेरा मामूल है कि मैं अक्सर वज़ाइफ लोगों में तकसीम करता हूँ और खास तौर पर वो वज़ाइफ जिनकी इजाजत आम होती है। एक बार दर्स में सूरह कुरैश की बरक़ात और मुशाहिदात बयान किए गए और साथ एक शख्स का वाक़या भी बयान किया गया था कि इसके घर की खराब चीजें सूरह कुरैश के दम करने की बरकत से फौरन ठीक हो गई थी। मैंने अपने एक दोस्त को, जिसकी आए दिन घर की कोई ना कोई चीज खराब हो जाती थी और इस बारे में वो अक्सर मुझसे बात किया करता था, मैंने उसे सूरह कुरैश वाला अमल पढ़ने के लिए बताया और यकीन के साथ खराब अशिया पर दम करने के लिए कहा। कुछ ही दिन बाद जब उससे दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने इसके बारे में पूछा कि अब कोई चीज खराब तो नहीं होती। वो कहने लगा, होती तो जरूर है, लेकिन मैं आपका बताया हुआ सूरह कुरैश वाला अमल करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज कुछ ही देर में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हालांकि मैं इन चीजों पर पैसे खर्च करके तंग आ चुका था।
اب اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو میں یہی عمل کرتا ہوں جس سے میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میرا آج کا اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ ہمارے گھر میں لائٹ کا لوڈ مکمل طور پہ پورا نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے بھی اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار سورہ قریش پڑھ کر بجلی کے میٹر پہ پھونک ماری، جس کی برکت سے الحمدللہ لوڈ مکمل ہو گیا اور ہماری تمام چیزیں ٹھیک طرح سے چلنا شروع ہو گئی۔ جب سے میں نے اپنے ہمسایوں کے گھر سے پتہ کیا کہ آپ کا لوڈ ٹھیک آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو صبح سے ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ عمر محمد فیصل آباد سے لکھتے ہیں، السلام علیکم، میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ میں عید کے دوسرے یا تیسرے دن صحرا میں جو لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے انہیں ملنے کے لیے گیا۔ انہیں عید بھی دینی تھی۔ ہم جب انہیں مل کے آگے کی طرف جانے لگے تو کافی دور جا کر سڑک بھول گئے۔ ہمیں وہاں ایک صحرائی نظر آیا۔ ہم نے اس سے راستہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو نہ کوئی موڑ ہے اور نہ پل، آپ غلط راستے پہ آ گئے ہیں۔ میں نے کچھ دور نظر دوڑائی تو مجھے ڈھلوان نظر آئی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ گاڑی اس ڈھلوان کی طرف لے جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو وہ نہر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ پانی چیک کرو کتنا ہے۔ جب وہ پانی میں اترا تو اس کی کمر سے اوپر تک پانی تھا، کیونکہ ان دنوں بارشوں کا پانی دریاؤں اور نہروں میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگے کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا اس پانی کے گاڑی گزار کر دوسری طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ناممکن ہے۔ میں نے کہا آپ بس دیکھتے جاؤ۔ میں نے سورہ قریش پڑھتے ہوئے گاڑی پانی میں ڈالی اور نہر کے درمیان میں جا کے رک گئی۔ میں نے زور زور سے سورہ قریش پڑھنا شروع کی۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی اور میں گاڑی کو سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ دریا کی دوسری طرف لے گیا۔ ایک دیہاتی بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ جب ہماری گاڑی اس کے قریب پہنچی تو وہ کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح میں نے سورہ قریش کو ہر سفر میں آسانیوں کے لیے بہت مجرب پایا۔ ایک اور دوست لکھتے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو سورہ قریش کے کمالات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل میرا کاروبار بالکل تباہ حال تھا۔ میں نے اور میری اہلیہ نے بعد نماز عشاء 313 مرتبہ سورہ قریش کا وظیفہ جاری رکھا، اور چند ہی ہفتوں کے بعد اللہ پاک نے کرم کیا اور میری دکان پر گاہکوں کی اتنی چہل پہل ہو گئی کہ میرے اپنے پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں رہتی، اور گھر کے مسائل بھی اسی طرح سلجھ گئے کہ ہمیں گمان نہ تھا کہ حالات سدھر پائیں گے۔ محمد ساجد سیفی صاحب لکھتے ہیں کہ پچھلے سال شناختی کارڈ بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو ہمارے ہاں نادرا کے دفاتر میں شناختی کارڈ کے لیے بہت لمبی قطاریں بنتی ہیں اور گھنٹوں باریک انتظار کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں بھی تقریباً سپہر 3:30 بجے گیا اور اللہ کا نام لے کے قطار میں کھڑا ہوا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب مصیبت پورے زوروں پہ ہو اور آدمی بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں بھی جب کھڑے کھڑے تھک کے چکر ہو گیا اور کمر کے مخرج جواب دینا شروع ہوئے تو میں نے سورہ قریش کا ورد شروع کیا۔ قطار کے بڑھنے کی رفتار جو کچھوے کی رفتار سے بھی 10 گنا آہستہ تھی وہی رہی، مگر سورہ قریش کا ایک کرشمہ ہوا کہ دفتر کے بند ہونے کا وقت 10 بجے تھا، اور جوں وقت قریب آتا جا رہا تھا میری حالت مزید بری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سورہ قریش کا ورد مسلسل جاری رکھا۔ الحمدللہ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے 10 بجے آخری ٹوکن تھا اور میں کھڑکی پہ پہنچا اور بآسانی سارے معاملات ہو گئے۔ مجھ سے پیچھے جتنے بھی افراد کھڑے تھے بیچارے سارے برا بھلا کہتے رہ گئے، کیونکہ وقت ہی ختم ہو چکا تھا۔ قاری شریف چیچا وطنی سے لکھتے ہیں، السلام علیکم، میرا نام قاری شریف ہے اور میں چیچا وطنی کا رہائشی ہوں۔ میں سورہ قریش کے عمل کی برکت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے میرے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ رزق میں برکت نہ تھی اور اکثر رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا تھا۔ ایک خوف سے محسوس رہتا تھا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن جب سے میں نے سورہ قریش کا عمل شروع کیا اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دیے۔ ہم سب گھر والے بچوں سمیت سورہ قریش پڑھتے رہتے ہیں، جس سے اللہ پاک نے ہمارا رزق وسیع کیا اور ہر وقت رزق میں برکت رہتی ہے، اور جو مجھے ڈر و خوف کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ سورہ قریش کے وظیفے نے زندگی ہی بدل کے رکھتی ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، یہ تھے کچھ معجزات سورہ قریش کے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل معجزہ ہے، اس کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ راز پوشیدہ ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। आमीन।